ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ما قال ربنا ورب الملائکۃ لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے خانہ دل میں شاہ مدینہ، میرے خانہ دل میں شاہ مدینہ، کسی دن تو آتے ٹہلتے ٹہلتے۔ میرے خانہ دل میں شاہ مدینہ، کسی دن تو آتے ٹہلتے ٹہلتے۔ اور یا رسول اللہ یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا، تمہیں دیکھ لوں دم نکلتے نکلتے۔ اور مدینے کی گلیوں میں لے کر جنازہ، مدینے کی گلیوں میں لے کر جنازہ، چلے لوگ کاندھا بدلتے بدلتے، تمہیں دیکھ لوں دم نکلتے نکلتے۔ معزز سامعین کرام، نوازا کا یہ برج خلیفہ ہے، دبئی میں الگ ہے لیکن یہ نوازا کا برج خلیفہ ہے، اور ہم لوگ برج خلیفہ کی آخری منزل پر بیٹھے ہیں۔ اونچائی اتنی ہے کہ پورے نوازا میں سب سے زیادہ تیز دھوپ یہی لگ رہی ہے۔ اونچائی ہے، تھوڑا سا نیچے رہتا تو کم لگتا۔ تو بہت دیر تک ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ جینے کا ہنر آپ جانتے ہیں، لیکن جینے کا جو صحیح ہنر ہونا چاہیے وہ آپ کو ہم بتا دیں گے، مرنے کا طریقہ بتا دیں گے۔ اس لیے کہ پیدا ہوئے ہیں تو جینا پڑے گا، اور جی رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن مرنا پڑے گا۔ موت کا بھی وقت متعین ہے، پیدائش کا بھی وقت متعین ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا۔ تو گویا کہ ہم آتے بھی ہیں اسی کی مرضی سے، جاتے بھی ہیں اسی کی مرضی سے۔ تو جینا کیسے چاہیے؟ دیکھیے، جینے کی جہاں تک بات ہے، دنیا جی رہی ہے۔ اب جہاں جیسے جیے، دنیا جی رہی ہے، حلال سے، حرام سے، لوٹ جھگڑ سے، غصب سے، وغیرہ وغیرہ دنیا جی رہی ہے۔ لیکن جینا کیسے چاہیے؟ حامد لکھنوی کا ایک شعر ہے کہ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو جینے کا یہ انداز ہو کہ یاد نبی میں زندگی بسر کریں، حب نبی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ اور جب آدمی نبی کی محبت میں زندگی بسر کرے گا تو موت اسے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دارو پیے گا وہی مرے گا، جو آب زمزم پیے گا وہ نہیں مرے گا۔ موت سب کو ہے۔ مرنا کیسے چاہیے؟ جینے کا ہنر سب جانتے ہیں، لیکن مرنے کی جہاں تک بات آتی ہے، آج کے ڈیٹ میں ہمارے بہت سارے نوجوان یہ کہہ بیٹھتے ہیں اچھا مریں گے تو دیکھا جائے گا، ہے نا؟ ایسا جملہ سنا کہ نہیں کبھی؟ البھائی اگر بولے نہیں ہوں گے تو سنے تو ضرور ہوں گے۔ مریں گے تو دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ جب مر جائے گا تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں عذاب کے بچھو آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا، اشجاع الاقرب آ جائے گا تب دیکھا جائے گا، عذاب کے فرشتے آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ کچھ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں
گے قیامت میں اگر مان گیا. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, قبر میں جانے کے بعد, مرنے کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, مرنا کیسے چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر, صاحب ایمان ہو کر. اور مسلمان ہو کے مرنے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سنیے, اس لیے کہ آج تو ہر آدمی ہر کام میں فائدہ کھوجتا ہے. چور بھی اگر نکل گیا رات میں تو صبح ہو کے بولتا ہے کہ ارے نکلے تو تھے رات میں لیکن فائدہ نہیں ہوا. چور بھی یہی دل میں کہتا ہے کہ نکلے تو تھے رات میں لیکن فائدہ نہیں ہوا. پاکٹ مار بھی پاکٹ مار لیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ جی پاکٹ تو مارے لیکن فائدہ نہیں ہوا. گویا کہ ہر آدمی آج فائدہ چاہتا ہے اور ہر کام میں فائدہ چاہتا ہے, جو جس ڈپارٹ میں ہے. ہم لوگ کا بھی ڈپارٹ خالی نہیں ہے اسے, جی ہمارا بھی ڈپارٹ یہی ہے. میں نے 42 سال کا میرا تجربہ ہے. ایک جگہ امامت میں تھے, ساتھ میں میرا مؤذن تھا, تو مؤذن اکثر جاہل ہوتا ہے, اکثر مؤذن 90% جاہل ہوتا ہے, لیکن بخراتی تو امام سے زیادہ کرتا ہے. لیکن آج تک ہم سے کسی مؤذن نے بخراتی نہیں کیا, اس لیے کہ بہرحال ہم لوگ مصباحی الحمدللہ. تو ہوا یہ کہ گرمی کا موسم تھا, رات چھٹی ہوتی ہے, 2 بجے رات نکاح پڑھا گیا ہے, 4 بجے فجر کی اذان ہونی ہے. ایک ہی روم میں سوتے تھے, 3:45 بجے کا الارم تھا. الارم بجا تو مؤذن جو ہے بڑا کسمسا کے اٹھا اور کہتا ہے کہ یا اللہ فجر کا ٹائم 8 بجے کر دے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی جو ڈپارٹ میں ہے سب آسانی چاہتا ہے, سب فائدہ چاہتا ہے. تو موت یقینی ہے, مومنوں کے مرنے میں فائدہ کیا ہے؟ آئیے یہی بات ہم آپ کو عرض کریں گے. مرنا تو یہ سب کو ہے. ابو لہب مر گیا, عتبہ مر گیا, شیبہ مر گیا, ولید بن, ساری دنیا مر رہی ہے. کتنوں لمبی عمر ہو جائے, حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 برس کی عمر ہوئی لیکن موت کا مزہ چکھنا پڑا. بہرحال موت کا مزہ چکھنا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کی ہو گئی لیکن موت کا مزہ چکھنا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے لوگ جینے میں برابر برابر نہیں ہیں, مرنے میں بھی برابر برابر نہیں ہے. کچھ لوگ آنکھ میں دھول جھونکتے ہیں کہ کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تمنگر ہو گئے, جب خاک میں گئے دونوں برابر ہو گئے. ایسا نہیں ہے. جینے میں جس طرح سے لوگ برابر برابر نہیں ہے, مرنے میں بھی برابر برابر نہیں ہے. ایک موت وہ بھی ہے کہ ایک نہیں 2 3 4 5 6 7 جنم کا کوئی قائل ہے کہ دوبارہ یہ جنم لے گا. ایک موت وہ بھی ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود, کہانی ختم. ایک موت ہماری وہ ہے جو شاعر نے یوں کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, اجی قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. مومن مرتا نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے تم ہرگز نہ مرو مگر مومن بن کر. فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم کو, آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے دونوں کاندھے پر 2 فرشتے ہیں. داہنے کاندھے پر کرامن ہے, بائیں کاندھے پر کاتبین ہے. داہنا نیکی لکھتا ہے, بایاں بدی لکھتا ہے. نیکی کرتا ہے تو اس کا قلم چلتا ہے, بدی کرتا ہے تو اس کا قلم چلتا ہے. لیکن حیرت سے آپ سنیے, ایک کام ایسا ہے جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو دونوں کا قلم ایک ساتھ میں چلتا ہے. جی اب آپ پوچھئے گا بھائی یہ تو نیکی والا ہے, یہ تو بدی والا ہے, تو کون کام ہے بھائی کہ دونوں کا قلم ایک ساتھ میں چلا؟ وہ کام ہے درود شریف کا پڑھنا. سبحان اللہ, یہ جگہ تھی سبحان اللہ کہنے کی, لیکن کچھ لوگ تو وہاں کہہ دیتے ہیں جہاں نہیں کہنا چاہیے. درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو دونوں کا قلم ایک ساتھ میں چلتا ہے. جب دونوں کا ایک ساتھ میں چلتا ہے تو پھر لکھتا کیا ہے؟ داہنے کاندھے والا فرشتہ 10 نیکی نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اب بایاں کا قلم جب چلتا ہے تو پہلے سے جو گناہ لکھا ہوا ہے اس میں سے 10 گناہ کو وہ مٹا دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے. قلم دونوں کا چلا.
تو یہ دونوں فرشتے جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، مومن مرد کا اور چاہے عورت، مرد ہو یا عورت، مومن ہونا چاہیے، کاندھے سے اتر جاتے ہیں، نام اعمال نیکی بدی کا لے کر بحضور حضرت خداوند جاتے ہیں اور عرض کرتے یا اللہ فلانے کا انتقال ہو گیا، یہ نیکی والا نام اعمال، یہ بدی والا نام اعمال کو اپنے حوالے لے لے۔ اللہ لے لیتا ہے، گناہ کی کاپی کو سیل کر کے رکھ دیتا ہے، نیکی کی کاپی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ گناہ کی کاپی کو سیل کر دیا، بند کر دیا، نیکی کی کاپی کو کھلا کے چھوڑ دیا۔ کہا اس لیے کہ اب وہ بندہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو نیکی بھی تو نہیں کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے، میرے محبوب نے، جس کے صدقے میں میں نے کائنات بنایا اور اس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس نبی نے اس کو جیتے جی یہ بتا دیا کہ زندگی میں 3 کام یا تینوں میں سے کم ایک کام بھی اگر کر کے چلے گئے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کی انٹری تیرے نیکیوں کے نام اعمال میں ہوتی رہے گی، اس لیے میں نے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ 3 کام کون کون ہے؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ آپ سمجھ گئے؟ مسجد میں، مدرسہ میں، خانقاہ میں، قبرستان میں، آستانے میں، مزار میں کچھ دے دینا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم دین، جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ نمبر 3 اولاد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتی رہے۔ یہ 3 چیز ہے، لیکن سماج میں نظر ڈالیے تو مسجد مدرسہ میں کیا دے گا؟ ایسا بھی آدمی ملتا ہے کہ مسجد مدرسہ والا کھا رہا ہے، آستانہ ہی کو لوٹ رہا ہے، مزار ہی کو بازار بنا دیا ہے، کاروبار کر دیا ہے، تو صدقہ جاریہ تو اس کا کیا۔ نمبر 2 علم دین۔ علم دین کیا ہوگا آج کا؟ اللہ بڑی افسوس لگتا ہے کبھی کبھی کہ بارات میں بڑی پالا پڑتا ہم لوگوں نے، ایسا دولہا بھٹاتا ہے جس کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے۔ جی ہم یوں ہی پڑھاتے ہیں، وہ ہوئی پڑھتا ہے۔ ایسا لڑکا دولہا ملتا ہے اور دین کتنا مارتا ہے کہنا نہیں۔ باراتی جو آتے ہیں وہ سب مفتی بن جاتے ہیں، وہ 12 بجے رات میں ہم سے کہیں گے جلدی کیجئے امام صاحب نہیں تو سوال کا ٹائم ہو جائے گا۔ 2-3 مرتبہ ایک بارات میں ایسے ہی کہہ دیا، ہم کو بھی غصہ آیا، میں نے کہا چپ چاپ بیٹھو نہیں تو بوال کا ٹائم ہو جائے گا۔ ابھی جاہل، رات میں زوال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ تو علم دین کیا سکھائے گا؟ خودے نہیں معلوم ہے کہ زوال دن میں ہوتا ہے کہ رات میں، کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، تب تو دوسرا بھی اس کا کیا۔ بچہ ایک اولاد کے بارے میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اولاد بھی اگر بگڑ گئی تو نیکیوں کا نام اعمال تو کھلا ہوا ہے، لیکن اس کا تینوں دروازہ بند ہو گیا ہے، صدقہ جاریہ، علم دین اور اولاد۔ اب کیا ہوگا یہ سنیے۔ اب سننے والی بات یہ ہے، فرشتے تو اتر گئے، نام اعمال جمع کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلانے کا انتقال ہو گیا، ہم نے نام اعمال جمع کر دیا، احباب نے اس کی مٹی منزل بھی کر دیا، اب میرے ذمے تو کوئی کام نہیں ہے، آسمان میں تھوڑی جگہ دے دے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے ہم ذکر کرتے رہیں گے، تیری تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، آسمان پورا فل ہے، جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ تو زمین میں جگہ دے دے، زمینی میں ہم رہیں گے، وہی تیری تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے زمین بھی پوری فل ہے، کہیں جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ آسمان میں جگہ نہیں، زمین میں جگہ نہیں، تو ہم کہاں رہیں؟ قیامت آنے میں بہت زمانہ باقی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے مومن کا تم نام اعمال لے کر کے آئے ہو، جاؤ اس کی قبر پر چلے جاؤ اور قیامت تک وہی رہو اور اینی ٹائم اس کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے فائدہ مومن ہو کے مرنے کا۔ اب مومن کہتے کس کو ہے؟ آج 73 فرقہ ہے دنیا میں، سب اپنے آپ کو مومن ہی کہتا ہے، تو اپنے آپ کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کے مومن کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا نہ کہہ دے۔
جب تک رسول خدا نہ کہہ دیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مومن کی پہچان کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میرا چیلنج ہے، تو میرا چیلنج ہے، یہ چاروں چیزیں ایمان نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ چار چیز ایمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو نماز پڑھے پکا مسلمان ہے، جو روزہ رکھے وہ پکا مسلمان ہے، حج کیا پکا مسلمان ہے، زکوٰۃ دے رہا پکا مسلمان، جی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ پھر ایمان کیا چیز ہے؟ ایک لائن میں سنیے، جس کو مانا جاتا ہے وہ ایمان ہے، اور جس کو کیا جاتا ہے وہ عمل ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ چلیے آسان سمجھا دیں۔ پنڈت سندر لال کا نام آپ نے سنا ہوگا، 15 پارہ اس کا حافظ تھا وہ، چاند مل چوپڑا 18 پارہ کا وہ حافظ تھا۔ اگر رمضان میں آ جائے اور کہے کہ صاحب ہم کو 15 پارہ 18 پارہ یاد ہے، تراویح ہم سناتے ہیں 15 18 پارہ، باقی دوسرے حافظ صاحب پورا کر دیں گے، موٹا پلیٹ والا بھی آدمی تیار نہیں ہوگا، ہے نا؟ کوئی کمیٹی والا کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا، بلکہ سب کا ایک جواب ہوگا کہ بات 15 اور 18 کی کرتے ہو، 30 پارہ اگر تم کو یاد رہتا پھر بھی تراویح پڑھانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مانا کہ تیرے سینے میں قرآن ہے لیکن تیرے پاس ایمان نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ پتہ چلا کہ ایمان کوئی اور چیز کا نام ہے۔ سینے میں قرآن ہو اس کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ تو ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایک لائن میں سنیے، جس کو مانا جاتا ہے وہ ایمان ہے، اور جس کو کیا جاتا ہے وہ عمل ہے۔ روزہ کو مانا صرف نہیں جاتا بلکہ رکھا جاتا ہے، نماز صرف مانا نہیں جاتا بلکہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کو مانا نہیں جاتا اسے وقت پر ادا کیا جاتا ہے، حج کو صرف مانا نہیں جاتا اس کو اس کے ایام مخصوصہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو کیا جائے وہ عمل ہے، اور جس کو مانا جائے اسی کا نام ایمان ہے۔ تو مانا کس کو جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو صرف مانا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو صرف ماننا ہے، محمد رسول اللہ کو صرف ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، زبان سے مان لینا ہے، دل سے مان لینا ہے، زبان سے اقرار کر لینا ہے، بس ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی ذات کو ماننا یہی ایمان ہے۔ اب مانا کیسے جائے؟ مان تو رہے ہیں لیکن مانا کیسے جائے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی کا نام ہے مسلمان، اسی کا نام ہے ایمان۔ ایمان جس کو کہتے ہیں وہ حب رسول ہے، اگر یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب بیکار، سب برباد۔ اگر نبی کی محبت نہ ہو، نبی کی الفت نہ ہو، نبی کی عقیدت نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے، سب برباد ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان یہ بہت بڑی پونجی ہے، نبی کو ماننا یہی ایمان ہے۔ اب مانا کیسے جائے؟ قبر میں 3 سوال ہوگا۔ آخری بات عرض کر دوں، بات تو بہت ہے لیکن کم سن کر کے زیادہ عمل کرے آدمی تو اچھا رہتا ہے۔ اب بہت سن لیا، اب مانوے نہیں کیا، اور وہی ضدی پنا کہ مکھیا جی آپ کی بات مانتے ہیں لیکن فتوا یہی رہے گا، تو مانا کیا؟ تو پھر وہ مانا کیا؟ اپنی ضد میں ہے، مانا کیسے جائے؟ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے صاحب کو، لیکن یہاں معلوم بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ بندے نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ 16 والا جواب صحیح ہے، نجات ہو جانی چاہیے، اللہ کو مان لیا لیکن نجات نہیں ہے، جنت نہیں مل رہی ہے، جنت کا بچھونا نہیں لگ رہا ہے۔ دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا دینی الاسلام۔ 16 والا جواب صحیح ہے لیکن نجات نہیں ہو رہی ہے، جنت کی کھڑکی نہیں کھل رہی ہے، جنت کا بچھونا نہیں لگ رہا ہے۔ 2 سوال کا جواب صحیح دے دیا مگر ابھی نجات نہیں ہے۔ پتا چلا کہ نجات کسی اور سوال میں ہے، کسی اور سوال میں نجات ہے۔
تیسرا سوال جو اہم سوال، اگر اس کا جواب صحیح ہو گیا تب ان دونوں کو بھی اوکے کیا جائے گا، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، دین کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک نبی کو نہ مانے، جب تک رسول کو نہ مانے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ 73 فرقہ ہے دنیا میں، 72 کیا کہے گا وہ سمجھے، ہم تو سینہ ٹھوک کے کہیں گے۔ نکیرو پوچھتے ہو کیا کہتے تھے، ہم تو انہی کو شمس الضحیٰ کہتے تھے، بدر الدجا کہتے تھے، نور الہدیٰ کہتے تھے، کیف الورا کہتے تھے، مالک ہر دوسرا کہتے تھے، محبوب خدا کہتے تھے، شافع روز جزا کہتے تھے، ہم تو انہی کے نام کو ہر درد کی دوا کہتے تھے۔ تب نجات ہوگی۔ اور فرشتہ پوچھا کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہا کیا کہتے ہو، منہ دیکھ کے تو سب تعریف کرتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ تو دنیا میں جو کہتے تھے وہ ہم وہاں بھی کہہ دیے، اب اس کو بھی وہی کہنا ہوگا جو دنیا میں کہتا تھا کہ ہم تو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، بڑا بھائی کہتے تھے، اپنے ہی جیسا کہتے تھے، مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جب ایسا کہہ دے گا جو دنیا میں کہتا تھا، بس وہیں سے اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی، اور آخرت تک عذاب الہی میں گرفتار رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم، ہادی اعظم، مالک حل و حرم، صاحب لوح و قلم، جمیل الشیم، مصباح الظلم، دافع البلاء والمرض والعلم، رسول اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ و ثنا، آپ کی محبت اپنے دل میں پوری رکھیں، تاکہ آخرت بھی ہمارا روشن و تابناک رہے، دنیا بھی ہماری روشن و تابناک رہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا یہی معیار حیات ہے، اور ان کی محبت میں مرنا یہی مدار نجات ہے۔ ان کے بغیر نہ دنیا ہماری سدھرے گی نہ سنورے گی، نہ ان کے بغیر آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ لہذا جس ذات کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہم اسی کی محبت اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھیں، اور اپنے زندگی کے شب و روز کو اسلامی سانچے میں گزارنے کی کوشش کریں، اسلامی زندگی اور ایمانی موت پر خاتمے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت پناہ میں صلاۃ و سلام۔